بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیران پیر دستگیر ماں محی الدین سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری ہے۔ آج اس کے 73 اور 74 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 73ویں مقالے میں آپ نے ایک خاص بات سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا، قال رضی اللہ عنہ قد یظہر اللہ ویطلع ولیہ علی عیوب غیرہ۔ فرمایا تحقیق کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اس بات پر آگاہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب کو اور لوگوں کی حرکات و سکنات کو دیکھیں، وَكِذْبِهِ ان کے جھوٹ کا ملاحظہ کریں، وَدَعْوَاهُ وَشِرْكِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ اور ان کے دعووں کا، ان کے شرک کا افعال میں، اقوال میں، وَإِضْمَارِهِ اور ان کے ضمیر میں، وَنِيَّتِهِ اور ان کی نیات میں۔ اب ولی کامل کو اللہ تعالیٰ انسان کے باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی موجود ہے، فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی اور مومنین بھی۔ اعمال دونوں طرح کے ہیں، ایک انسان علی الاعلان کھلے عام کرتا ہے اور ایک انسان چھپ کے کرتا ہے، اس کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو، دونوں سے اہل ایمان واقف اور آگاہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَيُغَارُ وَلِيُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَبِّهِ وَلِرَسُولِهِ وَدِينِهِ پھر ولی کے وجود میں غیرت کا ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے رب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی وجہ سے۔ فَيَشْتَدُّ جس میں تھوڑی سی شدت آتی ہے، غضب و باطنہ ثم ظاہرہ اور یہ غضب اور یہ شدت اس کے باطن سے ابھرتی ہے اور اس کے ظاہر پہ آ جاتی ہے۔ کیف یدعی السلامۃ مع العلل والاوجاع الباطنہ والظاہرہ یہ کیسے سلامتی کا دعویٰ کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے ظاہر میں بھی اور اس کے باطن میں بھی طرح طرح کی گندگی اور ناپاکی ہے۔ کیف یدعی التوحید مع الشرک الخفی یہ توحید کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس کے وجود میں شرک خفی بھی پایا جا رہا ہے۔ والشرک کفر اور شرک تو فی الحقیقت کفر ہے، مبعد من قرب اللہ عز وجل اور یہ بندے کو اللہ کے قرب اور اس کے وصل سے دور کر دیتا ہے۔ وَهُوَ صِفَةُ الْعَدُوِّ الشیطان اللعین والمنافقین المقتوع لہم بالدرک الاسفل من النار وبالخلود فیہا فرمایا یہ تو صفات دشمن کی ہیں، شیطان لعین کی، منافقین کی، جن کو اسفل السافلین کے درجے میں دھکیلا جائے گا، آگ کے اندر، دوزخ کے اندر، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فیجری علی لسان الولی ذکر عیوبہ وافعالہ الخبیثہ بندے کے زبان پر اور اہل اللہ کی زبان پر یہ چیزیں جاری ہو جاتی ہیں کہ یہ فلاں فلاں چیزوں کو اپنے وجود میں جگہ دیتا ہے اور رضاء الہی اور خوشنودی رحمان کو اپنے وجود میں جگہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو، اہل اللہ کو ان مقام سے متصف کرتا ہے اور وہ
لوگوں کے ظاہری اور باطنی احوال و اعمال سے واقف اور آگاہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، فرمایا مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، کیوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اس کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا فیض اس قدر جاری و ساری ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے لیے دیوار درخت اس کے سامنے آڑ نہیں بنتے، بلکہ دیوار کو درخت کو اس کی نگاہ کراس کر کے لوگوں کے قلوب اور لوگوں کے دلوں تک جا پہنچتی ہے، اور لوگوں کے ظاہری احوال تک بھی ان کو رسائی ہوتی ہے، اور لوگوں کے باطنی احوال تک بھی ان کو رسائی ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ساریہ کو سینکڑوں میلوں کی مسافت پر آگاہ فرمایا، یا ساریہ تو ریت الجبل، کہ پہاڑی کی اوٹ میں دیکھو اور ہو جاؤ کہ دشمن کا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے اور تمہارے اوپر آن پہنچنے والا ہے۔ تو یہ اللہ والے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مناصب سے اور ان مراتب سے نوازا ہے، وہ بھی لوگوں کے ظاہری احوال کی بھی آگاہی رکھتے ہیں اور لوگوں کے باطنی احوال کی بھی آگاہی رکھتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے عینونی یا عباد اللہ یا اغیثونی یا عباد اللہ، یہ ایسا لشکر ہوتا ہے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل باطن کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر اور متعین کیا ہوتا ہے، جو اللہ کی توفیق سے راہ بھولنے والوں کو، بھٹکنے والوں کو، مشکلات میں گرنے والوں کو ان کی مدد کر کے ان کی مشکلات کو، مصائب کو، آلام کو، دکھ درد اور تکلیف کو دور کر کے ان کو آسانیاں دیتے ہیں، ان کو راحت پہنچاتے ہیں، ان کو چین اور سکون دیتے ہیں جہاں پر کوئی پہنچنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی توفیق اور نصرت و مدد سے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہ اس مقام تک پہنچ کر ان کی رہنمائی اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ 74 مقالہ مبارک میں آپ فرماتے ہیں فی ما ینظر العاقل فی صفت نفس ہی و ترکیب ہی، عاقل کو چاہیے کہ وہ صرف لوگوں کی طرف ہی نہیں بلکہ اپنے نفس کی صفات کو دیکھے اور ان کی ترکیب کے اندر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ اس کے احوال کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ قیلا، یہ کہا گیا اول ما ینظر العاقل فی صفت نفسہ، جو اہل عقل اور اہل شعور ہیں وہ لوگوں کی بجائے سب سے پہلے اپنے نفس کی صفات کو دیکھتے ہیں اور ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ترکیب ہی، اور ان کی ترکیب میں غور و فکر کرتے ہیں، ثم فی جمیع المخلوقات والمبدعات فیستدل بذلک علی خالقها ومبدئها، وہ تمام مخلوقات میں، ان کی تخلیق میں، ان کی ابتداء میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے وہ اس بات کا استدلال پکڑتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے اور ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ لأن فی صنعت دلالتاً علی الصانع، کیونکہ جو صنعت ہے اس میں فی الحقیقت دلالت اس بات پر ہے کہ کوئی تو اس کا صانع ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی محل کو، کسی مکان کو، کسی عمارت کو، کسی بلڈنگ کو، کسی حسین اور خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی توجہ اس جانب جاتی ہے کہ کوئی تو اس کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، کوئی تو اس کا خالق و مالک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لأن فی الصنعۃ دلالۃ علی الصانع، صنعت کے اندر حقیقت میں دلالت صانع پر ہے کیونکہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ وفی القدرۃ المحکمۃ آیۃً، اور اس کی نشانیوں کے اندر جو محکم نشانیاں ہیں اس کے اندر غور و فکر کرنے سے آدمی اس نتیجے تک پہنچتا ہے تدل علی الفاعل الحکیم، کہ اس کا فاعل وہ حکمت والا ہے۔ فإن الاشیاء کلھا موجودۃ بہ تعالی، اور ہر چیز جو موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے، اس کی قدرت سے اور اس کی عطا سے موجود ہے۔
हाज़ा फ़ी माना मा ज़ुकिरा अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फ़ी तफ़सीर क़ौलिही वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअम मिन्हु, और तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र किया जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीन में, ये सब कुछ किसकी तरफ से है? मिन हो, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ से है। अयल कुल्लु मिन हो, यानी हर चीज़ उसी की जानिब से है और उसी की अता और उसी के अतियत से है। फिर फरमाते हैं व इस्मु कुल्ल शैइन मिन इस्मिही, और हर चीज़ का नाम उसी के इस्म की बरकत की बदौलत है। फ़इन्नमा अंत बैन अस्माई व सिफ़ाती व अफ़आली, और तू उसके अस्मा, उसकी सिफ़ात और उसके अफ़ाल के दरमियान है। बातिनुन बेकुदरतिही व ज़ाहिरुन बेहिकमतिही, इन तमाम में और इनके बातिन में उसकी कुदरत कार फरमा है और इनके ज़ाहिर में उसकी हिकमत कार फरमा है। ज़हरा बेसिफ़ातिही व बातना बेज़ातिही, उसने अपना ज़ुहूर अपनी सिफ़ात के ज़रिए फरमाया और अपने आप को अपने बातिन के ज़रिए छुपाया कि मेरी ज़ात इसके बातिन में है, जिसका राज और जिसका सिर हर किसी के ऊपर नहीं खुलता और मुनकशिफ नहीं होता। हाजब ज़ात बिस्सिफ़ात, उसने अपनी ज़ात को सिफ़ात के ज़रिए छुपाया, पर्दा डाला। वह हाजब सिफ़ात बिल अफ़ाल, और सिफ़ात के ऊपर पर्दा डाला अपने अफ़ाल के ज़रिए। व कशफ़ल इल्म बिल इरादते, और कश फरमाया इल्म का इरादा के ज़रिए। व अज़हरल इरादत बिल हरकात, और इरादे को हरकात के ज़रिए ज़ाहिर फरमाया। व अख़फ़स्सना बिल इरादते, और अपनी सनत को पोशीदा किया इरादात के ज़रिए। वह बातिनुन फ़ी ग़ैबिही, और इसका ताल्लुक़ बातिन से है, पोशीदगी से है। व ज़ाहिरुन फ़ी हिकमतिही व कुदरतिही, और उसकी हिकमत व कुदरत के ज़रिए ये सब चीज़ें ज़ाहिर हैं। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं, वो समी भी है और वो बसीर भी है। वलक़द अज़हरा फ़ी हाज़ल कलाम मिन असरारिल मारिफ़ा, फरमाया इस कलाम में बहुत सारे असरार और रमूज़ मख्फ़ी और पोशीदा हैं। माला यज़हरो इल्ला मिन मिशकातिन फ़ीहा मिस्बाउन है या असरो रफ़ यदिल इस्मत बिल इब्तिहाल, फरमाया ये हर किसी पर ज़ाहिर नहीं होते, बल्कि ये वो मिशकात है, वो रोशनदान है जिसके अंदर चिराग है, और ये चिराग उसी की कुदरत के ज़रिए रोशन और मुनव्वर होता है। जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए फ़रमाया अल्लाहुम्मा फ़क्किहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इन दीन की फ़क़ाहत अता कर। व अल्लिमुत तावील, और इन्हें कुरान की आयात की तावील का इल्म अता कर। व अनालनल्लाहु ताला बरकातिहिम, और हमें अल्लाह ताला ने उनकी बरक़ात से नवाजा। व हशरना फ़ी ज़ुमरतिहिम, और हमारा हशर कल क़यामत के दिन उन्हीं के ज़ुमरा में हो और उन्हीं की मैयत और उन्हीं की कुर्बत के साथ हो। इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के इज़हार के लिए सिफ़ात का और सिफ़ात के इज़हार के लिए अफ़ाल का इज़हार फरमाया, जिससे बंदे की तवज्जो उस जानिब जाती है, क्योंकि जिस चीज़ को भी बंदा देखता है तो उसी की कुदरत कार फरमा है, चाहे चाँद हो, चाहे सितारे हों, चाहे सूरज हो, चाहे दिन हो या रात हो, महीने हों या साल हों, ज़मीन हो या आसमान हो, अर्श हो या कुर्सी हो, लौह हो या कलम हो, चरिंद परिंद हों या इंसान व हैवान हों, इन तमाम में उसी की कुदरत कार फरमाए। और सबसे बड़ी उसकी कुदरत के इजहार का करिश्मा वो हज़रत इंसान आप अहबाब हैं, इंसानियत है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के ज़ुहूर का सबब अव्वल अगर किसी को फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तो वो हज़रत आदम हैं और औलाद आदम। वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने
اپنے اظہار کا بہترین ذریعہ بنایا، کیونکہ ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، اور انسان اس کے اظہار کا ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین مظہر ہے اور اظہار کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی ترکیبات کو پہچانے، اور انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اور جتنی حکمتیں رکھی ہیں ان کو دیکھے اور ان کی ترکیب کو دیکھ کے اس نتیجے تک پہنچے کہ مجھے بھی جس نے پیدا کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں، فقط اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔